السلام علیکم۔ کتنا سکون ملتا ہے نا، حوصلہ ہوتا ہے جب آپ اداس ہو، اکیلے ہو، تنہا، کبھی کھلے آسمان کے نیچے، کبھی لائٹ کو بند کر کے اللہ کو بتانا اپنے غم تکلیف کا کہ ہم ٹوٹ گئے ہیں اللہ، بکھر گئے ہیں، سمیٹ لیں۔ اس طرح لگتا ہے اللہ پاس ہے، تب وہ پاس، ہاں وہ سنتے ہیں ہمیں، پھر ہمیں سکون آ جاتا ہے، جیسے ہمیں تھپکی ملتی ہے، جیسے کسی روتے بچے کو ماں آغوش میں لے لیتی ہے۔ بہت خوبصورت احساس ہوتا ہے۔ میں نے ایک جگہ بہت گہری بات پڑھی، جوانی میں سب سے زیادہ بے سکونی اور ذلالت کا سبب نامحرم سے محبت ہے، اور حقیقت ہے ہم نامحرم کی محبت سے کبھی سکون نہیں پا سکتے۔ انسان کو نامحرم کی محبت کمزور، اللہ سے محبت مضبوط بنا دیتی ہے۔ اللہ کو ہم سے کتنا پیار ہے نا، اس لیے اللہ نے اس محبت کو حرام کہا ہے۔ تھک گئے ہیں، ٹوٹ گئے ہیں، کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ اللہ ہے نا، دیکھنا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ غم بالکل سمندر کی لہر کی طرح ہوتے ہیں، لہر آئے گی سارے غم بہا کر لے جائے گی، بس تم یقین رکھو اس رب پر، اس کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ یہ قرآن تمام لوگوں کے لیے اطلاع نامہ ہے کہ اس کے ذریعے سے وہ ہوشیار کر دیے جائیں اور بخوبی معلوم کر لیں اللہ ایک ہی معبود ہے، تاکہ عقل مند لوگ سمجھ لیں۔ تم بے چینی کی وجہ سے چین سے سو نہیں پاتے، تم سوچو کہ بھرموں سے خود کو آزاد نہیں کر پاتے، تم راتوں کو دنیا کی بھیڑ سے چھپ کر آنسوؤں میں جذبات کو بہا دیتے ہو، تو سنو تمہیں تمہارا رب تمہاری حیثیت سے زیادہ آزمائش میں نہیں ڈالتا۔ تمہیں لوگ نیچا دیکھنا چاہیں گے، تمہیں لوگ غم میں دیکھنا چاہیں گے، پر سنو تم خود کو اونچا رکھنا اس رب کے آگے، لوگوں کی باتوں سے غم نہ کرنا، کیونکہ وہی رب ہے ہر وقت تمہارے پاس میسر۔ اس مشکل وقت کے بعد موجزوں کا آنا ہو سکتا ہے اللہ نے تمہاری ہر امید کو برلانا ہو۔ جو زندگی سے جا چکے ان سے بھلا کیا شکوہ، کیا پتہ وہی تو وجہ تمہارا اللہ سے جڑ جانا ہو۔ تم نے جو پا لیا وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے، جو کھو چکے اس کے بعد تمہیں ایک بہتر انسان بنانا ہو۔ تمہارا صبر کبھی بھی رائگاں نہیں جا سکتا، کیا پتہ اس کے بعد تمہیں تمہاری چاہت کا مل جانا ہو۔ دیکھو یوں اس طرح مایوس نہ ہو جایا کرو، کیا پتہ اس عارضی تکلیف کے بعد ڈھیروں خوشیوں کا آنا ہو۔